اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفداء اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بر محمد و آل محمد خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار کہ خداوند متعال نے آج پھر ہم سب کو زندگی اور سانس نصیب فرمائے کہ ہم اس نورانی محفل میں حاضر ہو کر قرب الہی کے سفر کے لیے زاد راہ اکٹھا کر سکیں۔ مجالس عزا یہ ایک روایتی اور رسوماتی مجلس یا نشست نہیں ہوا کرتی، یہ ان خاص محفلوں میں سے ایک محفل ہے، یہ ان خاص جگہوں میں سے ایک خاص جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر خدا کا فیض اتنا زیادہ نازل ہوتا ہے کہ اگر انسان کا ظرف چھوٹا نہ ہو تو انسان فیض کو قبول کرتا رہے گا، لیکن اللہ کا فیض رکنے کا نام نہیں لے گا۔ مجلس عزا میں یہ خاصیت موجود ہے، لہذا مجلس عزا کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ایک تربیتی ورکشاپ کی حیثیت رکھتی ہے کہ گویا اہل بیت بلکہ اللہ کی طرف سے خاص اہتمام کیا گیا مومنین کے لیے کہ سالانہ ایک تربیتی ورکشاپ کے اندر حاضر ہو کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کریں، تربیت حاصل کریں، بلکہ آپ نے عرفاء کے بیانات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ وہ محاسبے کے اوپر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں۔ جیسے روایت کے اندر بھی ذکر ہوا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں مار دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں محاسبے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی پر ایک نگاہ ڈال کر انسان دیکھے کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے، کہاں کھڑا ہوں، کہاں جانا ہے، کتنا سفر رہتا ہے، اور اس سفر کے لیے کتنا زاد راہ مجھے ابھی ضرورت ہے۔ یہ محاسبے کی ضرورت ہے۔ عابد حضرات عبادت کو اگر مد نظر رکھیں تو ماہ رمضان کو بھی محاسبے کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ نیک انسان، مومن انسان، وہ شخص کے جو تائب ہونا چاہتا ہے، وہ شخص کے جو خدا کی بارگاہ میں نادم ہو کر سفر کو آگے جاری رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا محاسبہ کرے
تو سب سے بہترین مہینہ جس کو قرار دیا گیا ہے وہ رمضان ہے، ماہ رمضان، محاسبے کا مہینہ۔ انسان رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے مہینے کے اندر کی زندگی، اس کے اوپر غور و فکر کر کے پھر یہ فیصلہ کرے کہ کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ رمضان میں پریکٹس کرنے کے بعد میں پھر وہ غلطیاں نہ دہراؤں۔ کون سی نیکیاں ہیں کہ جس کو حاصل کرنا ہے کہ میں اپنے وجود کا حصہ بناؤں۔ خداوند منان نے ہم انسانوں کے اوپر ایک اور جو لطف قرار دیا ہے وہ یہ کہ ایک اور مہینہ محاسبے کا قرار دیا ہے کہ جو ماہ محرم کا ہے۔ اگر آپ اس کی نوعیت کو دیکھیں، اس کی کیفیت کو دیکھیں، مجالس کے فلسفے کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ مجلس محاسبے کے لیے ہے، کہ انسان یہاں بیٹھ کر اہل بیت کی تعلیمات سن کر اپنی زندگی کے اوپر نگاہ دوڑائے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس محرم سے پہلے تک میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، تاکہ پھر اس بنیاد پر پھر اس محرم کے بعد کی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دہرائے نہیں، اور جو نیکیاں کسب کی ہیں اس کو مزید اپنے اندر ملکہ بنانے کی کوشش کرے۔ یہ مجلس کی خاصیت، ایک تربیت گاہ ہے، ایک درس گاہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل دل افراد کہتے ہیں کہ اگر، جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ خداوند متعال نے انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے، ایک حدیث قدسی بھی ملتی ہے کہ انسان کو مخاطب کر کے خدا کہہ رہا ہے کہ اے انسان، میں نے پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر ہے کہ خداوند متعال نے تمام زمین و آسمان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا ما فی السماوات والارض، مختلف تعبیروں کے ساتھ قرآن کے اندر آیا ہے۔ وہ اسی بات کی تائید ہے کہ خدا نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے اور اس انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آج یہی انسان اپنے نالج کو، اپنے علم کو بڑھا کر اس کائنات میں تصرف کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس زمین پر اپنا تصرف برقرار رکھے ہوئے ہے، بلکہ فضاؤں میں بھی جا کر تصرف کر رہا ہے۔ یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ جو سائنس کے ذریعے آج انسان انجام دے رہا ہے، لیکن انسان کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، یاد رکھ تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اور تعبیر، اس مطلب کی وضاحت کہاں ملتی ہے قرآن سے ہمیں؟ قرآن میں ارشاد ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اپنے لیے خلق کیا ہے۔ فلسفہ خلقت انسان قرب الہی کا حصول ہے۔ اگر میں عبادت کو یوں بیان کروں کہ قرب الہی حاصل کرنا ہمارا اصلی ہدف ہے، اور اس قرب الہی کے اندر سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے وہ انسان کا اپنے نفس کے اندر توجہ کرتے ہوئے محاسبہ کرنا کہ جو مجلس اہل بیت میں انسان بیٹھ کر بہترین انداز میں انجام دے سکتا ہے۔ یہ قرب الہی کا جب سفر طے کرنا ہے، اس سفر کی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بعض معنوی رکاوٹیں ہیں، بعض ظاہری رکاوٹیں ہیں،
عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اگر قرب الہی کا سفر تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے تو اس کے دو راستے ہیں. ایک ہے قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، جتنی قرآن کی تلاوت ہوگی اتنا زیادہ قرب کے منازل طے ہوتے جائیں گے، باطنی اور معنوی حجاب ہٹنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا راستہ ہے مجلس اہل بیت میں حاضر ہونا. عرفاء کا آزمودہ نسخہ کہ اگر انسان مجلس اہل بیت میں حاضر ہو جائے، نیت کر کے آئے، اپنی اصلاح کے لیے محاسبے کا ارادہ کر کے آئے، تو یہ مجلس اس قابل ہے اس انسان کے سفر کو جو اس نے سالوں میں طے کرنا تھا، وہ سفر ایک مجلس کی نشست میں وہ طے کر سکتا ہے. اور عرفاء کا آزمودہ نسخہ ہے. مجلس انسان کو کیا کچھ عطا کرتی ہے، یہ انسان اس نیت سے جب آ کر بیٹھے تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک پلیٹ فارم خدا نے عطا کیا ہے ہمیں، کہ جہاں پر ہم اپنی خطاؤں کو توجہ میں لاتے ہوئے نادم ہو کر خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ کر خدا کے قرب کا سفر تیزی سے طے کر سکتے ہیں. یہ مجلس اہل بیت کی خاصیت. ایک اور اس مطلب کو اگر میں اس طریقے سے بیان کروں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اس آیت کو اس طریقے سے تفسیر کرتے ہیں، اور میرے اس بات کے ساتھ بھی مربوط ہو جاتی ہے کہ سورہ نساء کی آیت 100 کے اندر یوں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے اور اس کو موت آن پڑے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. یہاں پر آیت کا ظاہری معنی مکانی ہجرت کے بارے میں ہے، لیکن قرآن اپنے اندر معانی کا سمندر ہے. ہر انسان اپنے اعتبار سے اس قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے. تو امام خمینی فرماتے ہیں یہ ہجرت فقط مکان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہجرت قلبی بھی مد نظر رکھی جا سکتی ہے کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو انسان اپنے گھر سے، اب گھر کیا مراد ہے یہاں پر امام خمینی اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ تمہارا گھر ہے تمہاری انانیت، تمہارا نفس، یہ ہے تمہارا گھر. اگر کوئی شخص اس گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، یعنی کیا مراد؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، یعنی اپنی انانیت کو ختم کرے، اپنی خواہشات کو پسے پش ڈال کر رسول اللہ اور اللہ کی طرف چل نکلے، اور پھر اس کو اگر موت آن پڑے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر نہیں ہے بلکہ اس کا اجر خود اللہ کی ذات ہے، خود اللہ کی ذات ہے. اگر اس آیت کی اس تفسیر کو جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شرح چہل حدیث کے اندر اور آداب الصلاح کے اندر بیان کی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھیں تو یہ ہجرت قلبی جیسے آپ کو نماز عطا کرتی ہے، جیسے آپ کو روزہ عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ مجلس عزا بھی آپ کو قلبی ہجرت کرنے کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور انسان یہاں تیزی کے ساتھ قلبی ہجرت کر سکتا ہے. اور کیا ہے لوگوں نے قلبی ہجرت. کتنے لوگ ہیں جو مجلس عزا میں بیٹھ کر تعلیمات اہل بیت سے مزین ہو کر نادم ہو کر اٹھے، اور خداوند متعال نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمایا ہے.
یہ مجلس عزا، مجلس عزا کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ ایک اور پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کم اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، چونکہ اس قسم کی مباحث معمولاً رائج نہیں ہیں، اس وجہ سے منبر سے بھی ان مطالب کو بیان نہیں کیا جاتا۔ پہلے میں معاشرے سے شروع کروں۔ آج کا انسان، ابھی جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ہی اگر مد نظر رکھ کر چلیں تو آپ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے۔ آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا، چاہے وہ جتنا غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا امیر کیوں نہ ہو، ہر طبقے کا انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی بلا میں، کسی نہ کسی رنج میں، کسی نہ کسی درد میں، کسی نہ کسی الم کے اندر مبتلا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس درد کا کوئی علاج نکلے۔ بلکہ بعض افراد کہ جو اس درد و مصیبت و بلا و امتحان و آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو شکوے کی زبان کھول کر خدا کے مد مقابل آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر انسان پریشان ہے کہ اس دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، الم کیا کریں اس کا؟ اطمینان چاہیے ہے، سکون چاہیے ہے، اس دنیا کے اندر سکون نہیں ہے۔ تو قرآن نے ایک جگہ پر بیان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا اگر ذکر کرو گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا۔ مجلس اہل بیت کے اندر اہل بیت کی تعلیمات ذکر اللہ ہے، اور اس ذکر سے انسان ایک سکون و اطمینان کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ مجلس سکون اطمینان دیتا ہے۔ انسان جب ایک جزیرے کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے فقط اپنی مصیبتیں ہوتی ہیں، اور انسان پھر یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ خدا نے مجھے ہی کیوں اتنی مصیبت دی ہے، مجھے ہی اتنا الم و درد کیوں دیا ہے، میری ہی اتنی آزمائش کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن جب اپنے گھر کا دروازہ کھول کر محلے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو بعض لوگوں کو دیکھ کر پھر شکر خدا بجا لاتا ہے کہ درد ہے، تکلیف ہے، الم ہے، کرب ہے، لیکن اس بندے جتنی نہیں ہے۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ میں اس حد تک مصیبت میں مبتلا نہیں ہو سکا۔ مجلس اہل بیت میں آ کر انسان جب کربلا کے دکھ اور تکلیف پر گریہ کرتا ہے تو انسان اپنی مصیبتوں کو بھلا دیتا ہے، اور پھر خدا جو سکون مومن کے دل میں نازل کرتا ہے وہ مجلس کے بغیر کسی اور جگہ حاصل ہوتا نہیں ہے۔ مجلس انسان کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر عملی طور پر دے رہی ہوتی ہے۔ مجلس عملی تفسیر ہے اس آیت کی، اور انسان، آپ نے دیکھا انسان جب دکھوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر کسی کا کڑیل جوان اس دنیا سے چلا جائے بیٹا تو وہ درد و تکلیف میں ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کڑیل جوان کہاں اور امام حسین کا علی اکبر کہاں۔ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، خدا نے جس کی آزمائش لی ہے میں اکیلا نہیں ہوں، خدا نے جس سے نعمتوں کو لیا ہے بلکہ مجھ سے بھی کہیں درجے بلند و بالا ہستیاں، بلکہ فخر کائنات
خدا نے ان سے بھی آزمائش لی ہے اور ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے کہ جب کبھی ایمان لڑکھڑانے لگ جائے تو اہل بیت کو توجہ کے ساتھ پڑھنا، سننا اور دیکھنا شروع کر دو، خدا تمہارے ایمان میں ٹھہراؤ پیدا کر دے گا، اور یہ چیز ہمیں مجلس عزا میں بہترین ملتی ہے، کیونکہ یہاں ہے جہاں کربلا کا تذکرہ۔ آج دنیا کے اندر، میرا مجمع یونیورسٹی کا نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں یہاں نام لے کر بتاتا، دنیا کی آج بڑے بڑے فلاسفر درد و رنج و مصیبت کا راہ حل دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک انسان کو سکون نہ دے سکے، کوئی ایسا راہ حل نہ دے سکے جس کے ذریعے وہ اپنی مصیبتوں اور دردوں کے اندر رہتے ہوئے لذت کا احساس کریں۔ کوئی فلسفہ آج تک وجود میں نہ آ سکا، لیکن کربلا کا فلسفہ وہ ہے کہ انسان جب اس کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے درد و تکلیف کے اندر ہوتے ہوئے پھر بھی لذت کا احساس کرتے ہوئے سجدہ شکر بجا لاتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مصیبت دے کر مجھے اپنے قریب کیا ہے۔ کون ہے ایسا؟ کون سی فلسفی سوچ ہے ایسی؟ کون سا معاشرہ ایسا ہے جو درد و مصیبت و الم و کرب کے اندر شکر کا سجدہ بجا لائے؟ یہ کربلا کا فلسفہ ہے جو ہمیں عملی کر کے دکھا رہا ہے کہ اگر تمہاری قیمتی ترین چیز بھی خدا واپس لے لے تو شکوے کی بجائے شکر کا سجدہ انجام دو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کربلا، مجلس ذکر حسین کس طریقے سے انسان کی اس مصیبت کو، اس درد کا راہ حل پیش کر رہا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیاں آج اربوں ڈالر لگا کر اس مشکل کا حل مانگ رہی ہیں، حل پیش کر رہی ہیں، لیکن خدا نے انسان کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کو فراہم کیا ہے کہ جہاں انسان فقط ارادہ کرے آنے کا، خدا اس کے دل میں اطمینان و سکون ڈال دے گا۔ اتنا بڑا فیض کا دسترخوان خدا نے بچھایا ہے کہ ہم اپنی بعض رسومات کی وجہ سے، اپنی بعض عادات کی وجہ سے، اپنے بعض پروٹوکول کی وجہ سے اس علمی محفل کو، اس نورانی محفل کو، اس عرفانی جگہ کو ہم عام جگہ شمار کرتے ہوئے فقط چند مطالب کو سیکھ کر، سمجھ کر فقط اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی درسگاہ ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیاں ساری فیل ہو رہی ہیں، انسان کو اس کی مشکلات کا حل نہیں دے رہی، لیکن مجلس حسین انسان کو ہر جگہ پر راہ حل پیش کر رہی ہے، ہر جگہ راہ حل پیش کر رہی ہے، ہر مصیبت کا حل پیش کر رہی ہے۔ مختلف مفکرین، مختلف علماء جب درد و رنج و الم کی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا راہ حل پیش کریں کہ جس میں انسان کی زندگی سے درد کو ختم کر دیا جائے، رنج کو ختم کر دیا جائے، الم کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے
کہ انسان ایک ایسی ذات ہے کہ جو نکھرتا تب ہے کہ جب مصیبت و الم و رنج کے اندر آتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اے انسان، یہ درد و رنج تیری زندگی کا حصہ ہے، اس درد کو تو نے مٹانا نہیں ہے، بلکہ اس درد کو ایک عظیم مقصد کے سائے میں سمجھ کر اس کے لیے سجدہ شکر بجا لانا ہے۔ کربلا یہ بتاتا ہے ہمیں۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا گنج شہداء میں تشریف لاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی لاشیں کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں وہاں پر؟ پروردگارا، میری طرف سے، ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ وہ توحید کا درس ہے، یہ وہ انسانیت کا درس ہے، یہ انسان کو اس مشکل کا حل بیان کر رہی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ درد و مصیبت زندگی کا حصہ ہے، اس پر چلانا نہیں ہے، اس پر شکوے کی زبان نہیں کھولنی ہے، بلکہ اس کو خدا کے قرب کے لیے استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ خدایا تو نے اس قابل سمجھا کہ تیری ذات میری آزمائش کر سکے۔ بعض لوگ اس رنج و الم کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر قبول کر رہے ہیں اور پھر اس رنج و الم کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا راہ حل پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ راہ حل بھی ان کا مفید ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن کربلا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اگر تم اپنے رنج کو، تم اپنے الم کو، تم اگر اپنی مصیبت کو ایک الہی مقصد کے اندر لا کر دیکھو گے تو یہ کرب اور رنج رضا میں بدل جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم عاشورہ کے اعمال کے اندر کیا انجام دیتے ہیں؟ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کر رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ کا یہ بیان کر کے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر مصیبت کسی عظیم مقصد کے لیے ہو تو یہ درد پھر رضا بنتی ہے، کرب و الم نہیں بنتا۔ یہ مجلس سکھاتی ہے، یہ مجلس درس دیتی ہے ہمیں، یہ بصیرت مجلس نے عطا کرنی ہے۔ یہ مجلس اتنی بڑی ایک یونیورسٹی ہے جس سے ہم نے یہ افق لینا ہے، یہ دید لینی ہے، یہ نگاہ لینی ہے زندگی کے اوپر۔ توحیدی نگاہ اس طریقے سے پیدا ہونی ہے تو انسان کبھی شکوے کی زبان نہیں کھولے گا، انسان کی زبان ہمیشہ شکر کی زبان ہوگی۔ جو کربلائی ہوگا، جو حسینی ہوگا، جو اہل مجلس ہوگا، یہ مجلس انسان کو تعلیمات اہل بیت سے مزین کر کے اس کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرتی ہے اور انسان پھر عمل کی طرف تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہے درس دینا، ایک مرتبہ ہے نظریے کو بیان کرنا کہ میں آپ کو ایک تربیت کا لیکچر دے دوں، اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ایک اسوے کی شکل میں، ایک رول ماڈل کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں اگر تربیت کا نظام بیان کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں تو انسان تیزی سے اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے۔ کربلا ہمیں، مجلس ہمیں پرورش اور تربیت کا عملی درس
بتاتی نہیں ہے، دکھاتی ہے۔ انسان دیکھنے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا انسان ایک عملی رول ماڈل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یعنی خود ایک نظریے کے طور پر نہیں سیکھتا اتنا زیادہ، سمجھ کر اتنا زیادہ نہیں سیکھتا جتنا انسان ایک عمل کو دیکھ کر کسی شخص کو، اپنے رول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے سیکھتا ہے۔ اور کربلا وہ ہمارے لیے میدان فراہم کرتی ہے۔ اس کربلا کے اندر، اس کربلا کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب کربلا درسگاہ ہے، جب مجلس جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے، تو ہم نے اس سے مختلف درس کو اخذ کرنا ہے، مختلف درس حاصل کرنے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کربلا کس طریقے سے ہماری زندگیوں کو سنوار سکتی ہے، کس طریقے سے ہماری سوچ کو بدل سکتی ہے، کس طریقے سے ہمارے عمل کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس چیز کو ہم نے سوچتے ہوئے مجلس میں آ کر بیٹھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر میں آج کے زمانے کو دیکھ کر کربلا کی گفتگو کروں تو ایک موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، وہ ہے اللہ کی مدد، نصرت الہی، کہ خداوند متعال اپنے بندوں کے لیے خاص مواقع پر اپنی خاص مدد کو نازل کر کے انسان کی مدد کرتا ہے کہ دنیا چاہے اس کو شکست دینا، لیکن جب خدا کی رضا ہو، خدا کی مشیت ہو کہ اس کو جھکا نہیں سکتے، تو پوری طاقت دنیا کی اکٹھی ہو جائے، اس انسان کو، اس معاشرے کو، اس ماحول کو، اس تہذیب کو جھکا نہیں سکتے۔ نصرت الہی، یہ نصرت الہی کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بعض افراد آج کل ایک فلسفہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ سائنس کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ہم مسلمان سائنس دنیا کے اندر، سائنسی دنیا کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارا سب سے زیادہ کام سائنس کی ترقی کے اوپر ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کس ملک کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے کام ہونا چاہیے۔ جب تک آپ دشمن کے برابر نہ آ جائیں اس وقت تک آپ کسی کے بارے میں مت سوچیں۔ جب آپ مادی طور پر برابر ہو جائیں، سائنس کی ترقی میں کندھے سے کندھا ملا لیں، تب اس وقت سوچیں کہ ہم نے اب مقابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ ہے مادی سوچ، یہ ہے مادی روایت، لیکن خداوند متعال ہمیں جو توحیدی درس دیتا ہے قرآن کے اندر، اور کربلا ہمیں جو عملی کر کے دکھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ انسان مادی اسباب کو جتنا ہو سکے حاصل کرے، لیکن جہاں پر نوبت یہ آ جائے کہ ایک طرف آپ کو کہا جائے ذلت کا راستہ اختیار کرو اور دوسری طرف کہا جائے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو کربلا یہ درس دیتی ہے کہ ذلت کا راستہ نہیں اپنانا، اپنا سر کٹوا دینا ہے۔ تو خدا کی پھر یہاں نصرت آئے گی کہ دشمن نے یہ سوچا تھا کہ ہم کربلا کے صحرا کے اندر ان ساری ہستیوں کو شہید کر کے ان کے مقصد کو، ان کے میسج کو دفنا دیں گے وہیں پر ہی، اور امت کو ہم اپنے راستے پر لگا دیں گے۔ لیکن اللہ کی نصرت جب شامل حال ہو جاتی ہے تو دشمن جو پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اسی کے حربے اسی کے خلاف استعمال ہونے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کو ذلیل کرنے کے لیے خواتین کو اسیر بنایا ہے، لیکن انہی خواتین نے دنیا کو ایک ایسا شعور دیا ہے کہ تاریخ کے اندر یزیدیت مرداباد ہو گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے حسینیت زندہ باد ہو گئی ہے۔ یہ نصرت الہی ہے، نصرت الہی ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، آج مختلف انٹلیکچوئل گفتگو کی صورت میں 100 انٹلیکچوئل لوگ
آج جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہوئے نصرت الہی سے دور کر رہے ہیں، قرآنی اور کربلائی فکر سے دور کر رہے ہیں، اور مادی نیریٹو کو قائم کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ آج کا یہ محرم، اس کے اندر نصرت الہی کو ہر جگہ پر بہترین انداز میں، جس طرح کربلا کے اندر اللہ کی نصرت آئی ہے، اس طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان چاہے کس میدان میں کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے خدا کی راہ میں قدم اٹھا لے تو خدا کی طاقت پر، خدا کے وعدے پر، خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ وہ خدا کا کام ہے کہ فرعون جیسے لوگوں کو پانی میں کیسے غرق کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، ان طاغوتوں کو دفنانا کیسے ہے، ان طاغوتوں کو دبونا کیسے ہے، یہ خدا کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے اس ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نصرت الہی میری کوشش ہوگی اپنے باقی ماندہ جو ایام ہے اس کے اندر قرآن سے آپ کو نصرت الہی کی مثالیں بیان کرتے ہوئے نصرت الہی کی فکر کو آپ سب کے لیے بیان کروں کہ کس طریقے سے نصرت الہی ہماری زندگی کا ایک اہم ترین درس ہے کہ جو آج کے اس پرخطر دور میں سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے ہمیں اس کی۔ آج ہم اگر گھریلو زندگی میں پریشان ہیں، آج اگر ہم تعلیمی زندگی کے اندر پریشان ہیں، آج اگر ہم کاروباری زندگی کے اندر پریشان ہیں، آج اگر ہم سیاسی زندگی میں پریشان ہیں، آج ہم اگر ملکی زندگی کے اندر پریشان ہیں، اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے نصرت الہی کو بھلا دیا ہے۔ ہماری نگاہ مادی اسباب کے اوپر ٹھہر چکی ہے، ہم نے اس معنوی اسباب کو اگنور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی خانوادگی زندگی میں بھی پریشان ہیں اور باقی دوسری زندگی کے اندر بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر نصرت الہی کا درس لے لیا جائے تو یقین مانے انسان کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی نا امید نہیں ہو سکتا، کبھی مایوسی اس کے اوپر نہیں چھا سکتی اگر نصرت الہی پر ایمان ہو۔ کہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس محرم کے اندر کربلا کا جو حقیقی درس ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کربلا انسانیت کو انسانیت کا درس سکھاتی ہے۔ کربلا ان ویلیوز کا نام ہے کہ جو آج اس دنیا میں ختم کر دی گئی ہیں۔ آج کربلا کی پہلے ایام سے کہیں زیادہ اشد ضرورت ہے آج کربلا کو بیان کیا جائے، اور خداوند متعال نے ہمیں ایسے ایام بھی دکھا دیے کہ جس کے اندر ہم نے الہی نصرت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے۔ الہی نصرت اب فقط فکر کی حد تک نہیں رہی، الہی نصرت فقط اب زبانی بیان تک نہیں رہ سکی، بلکہ ہم نے خود اپنی ہی زندگی میں اپنی ہی آنکھوں کے ساتھ اپنے ہی ہمسائے کے اندر یہاں پر نصرت الہی کو مجسم طور پر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ محرم اس اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ کربلا، یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر، یہ مجلس جس طریقے سے فضائل کے اندر ہمارے لیے تعلیم کا سبب ہے، ہمارے لیے رشد کا سبب ہے، وہاں پر مصائب بھی اپنے اندر پوری ایک درسگاہ ہے۔ انسان اگر اس مصیبتوں کو سن کر پڑھ کر اس کے اوپر اگر فکر کرنے لگ جائے تو انسان بہت سارے درس سیکھ سکتا ہے۔
اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا حل تلاش سکتا ہے۔ تو یہ ذکر مصیبت جو مصائب کی صورت میں ہر مجلس کے اندر ہوتی ہے، یہ ذکر مصیبت فقط ایک غم کا اظہار کر کے اس پر گریے کا نام نہیں ہے، بلکہ مصیبت پر گریہ کر کے ہم اپنے آلودہ دلوں کو پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مصیبت پر گریہ کر کے اپنے تاریک دلوں کو نورانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت یہ فائدہ انسان کو دیتی ہے کہ اگر اس پر گریہ کیا جائے تو انسان کے نفس میں موجود آلودگیوں کو اس طرح دھو دیتی ہے کہ ایسے لگے گا کہ انسان نے کوئی برائی کی ہی نہیں ہے۔ یہ مصیبت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی، جو خدا نے ہمیں عطا کی کہ ہم اس مصیبت کا ذکر کر کے اس پر گریہ کر سکیں اور اپنی سعادت کا سامان فراہم کر سکیں۔ آج 2 محرم ہے۔ معمولاً یہاں 2 محرم کے اندر امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں داخل ہونے کی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں آج ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں ذکر مصیبت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کربلا کی مصیبت کی اصل جڑ کیا ہے، کربلا کی مصیبت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ معمولاً خطیب پڑھتے ہیں اس بات کو، واقعاً دردناک مصائب ہیں، اگر ہم اس کے اوپر توجہ کریں تو انسان گریہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مقائسہ کرتے ہیں جناب زہرا کی مصیبت کے درمیان اور کربلا میں ہونے والی مصیبتوں کے درمیان، اور واقعاً کتنی شباہت اور مماثلت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر مدینہ کے اندر جناب زہرا کا در نہ جلتا تو کس کو جرأت ہونی تھی کہ کربلا کے اندر خیموں کو آگ لگاتا۔ اگر مدینہ کے اندر حضرت زہرا کے 6 ماہے کو شہید نہ کیا جاتا تو کربلا میں علی اصغر کے گلے پر سے شعبہ تیر نہ لگتا۔ اگر جناب زہرا کو دربار میں نہ جانا پڑتا تو ثانی زہرا کو کربلا سے کوفہ سے شام درباروں میں نہ جانا پڑتا۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ جناب زہرا دربار میں گئی ہیں، لیکن جناب زہرا کے بدن پر اتنی بڑی چادر تھی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چادر زمین پر خط کھینچ رہی تھی، لیکن ثانی زہرا کی مظلومیت کہ کربلا سے کوفہ سے شام درباروں میں شرابیوں کے سامنے حاضر ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اگر جناب زہرا کو تماچا نہ لگتا تو حسین کی 3 سالہ بیٹی کو کربلا کے میدان سے لے کر کوفہ سے لے کے شام تک تماچے نہ کھانے پڑتے۔ یہاں بھی میں دستہ ایک گزارش عرض کروں گا کہ جناب زہرا کو ایک تماچا لگا اور اپنی قبر تک اس کو یاد کر کے گریہ کرتی نہیں، لیکن یہ 3 سالہ حسین کی بیٹی کربلا سے تماچے کھانے لگی، کربلا سے کوفہ سے شام اتنے تماچے کھائے کہ گالوں کا رنگ بدل گیا۔
جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مصائب علی علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، سید رضی نے نہج البلاغہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ میں چند جملے فقط تبرکاً آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جناب رضی یہاں اس طرح شروع کرتے ہیں کہ لما قبضت فاطمہ دفنہا امیر المؤمنین سرن، جب جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہیں، امیر علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کیا، وَعَفَا عَلَى مَوْضِعِ قَبْرِهَا، اور اس کے قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ ثُمَّ قَامَ، پھر علی قبر سے کھڑے ہوئے، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى قَبْرِ رسول اللہ، علی نے اپنے چہرے کا رخ رسول اللہ کی طرف موڑا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، انی والسلام علیک عن ابنتک وزائرتک، اے رسول اللہ میری طرف سے بھی اور اپنی بیٹی کی طرف سے بھی سلام کو قبول فرما۔ کلا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، بڑا درد بھرا جملہ علی فرما رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف رخ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرا صبر جواب دے گیا ہے۔ علی کے جو صبر کا پہاڑ تھا وہ جناب زہرا کی مصیبت پر بیان کر رہے ہیں میرا صبر ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ بیان کروں گا کہ علی علیہ السلام کو اول مظلوم کہا جاتا ہے، کہ علی علیہ السلام اولی مظلوم ہے، اول مظلوم ہے۔ اب سوال میں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حسین علیہ السلام پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، کہیں پر علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، کہیں پر علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، کہیں پر بیویوں کی چادروں کو لوٹ لیا گیا، اتنی مصیبتیں آنے کے بعد بھی یہ لقب امام حسین کو کیوں نہ دیا گیا کہ وہ اول مظلوم ہے؟ علی کو ہی اول مظلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض علماء نے بڑی دردناک ایک توجیہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب شقیوں نے خیموں کے اوپر حملہ کیا تو حسین زندہ نہیں تھے، لیکن جناب زہرا کو در و دیوار میں زخمی کیا علی دیکھ رہے تھے، جب زہرا کو تماچا لگا تو علی دیکھ رہے تھے، جب زہرا کے بازو کو کوڑا مار کے جلد کو کالا کر دیا تو علی دیکھ رہے تھے۔ اور عزاداروں جانتے ہیں کہ ناموس کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ مصیبت کوئی حضرت سجاد سے پوچھے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کربلا کو یاد کر کے نہیں روتے کہ جہاں کربلا کے اندر عباس جیسا جوان شہید کیا گیا ہو، جہاں علی اکبر جیسا کڑیل جوان شہید کیا گیا ہو، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو آپ اتنے گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب سجاد وہاں یہ جواب دیتے ہیں کہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، لیکن ہماری ناموس کی چادروں کو لوٹنے کا کیا فلسفہ تھا کہ کربلا سے لے کے کوفہ سے شام ننگے سر بیویوں کو درباروں میں پھیلایا گیا، اور جناب سجاد پوری زندگی الشام 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 ذکر کر کے مصیبت کرتے ہوئے گریہ کرتے رہے۔ علی علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَقَدْ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ
کہیں نہ یا رسول اللہ میں آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ اب ذرا آپ علی علیہ السلام کی اس حالت کو ذرا تصور کریں کہ امانت جب دی گئی تھی جناب زہرا سالم تھی، چہرے پہ تماچے کا نشان نہ تھا، بازو پر کوڑوں کے نشان نہ تھے، پہلو زخمی نہ تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی۔ اب جناب علی علیہ السلام رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو امانت آپ نے دی تھی آج آپ کی خدمت میں واپس لا رہا ہوں، شرمندہ ہوں کہ یہ امانت سالم واپس نہ کر سکا۔ یا رسول اللہ اما حزنی فسرمد، اے رسول اللہ زہرا کے بعد اب میرا غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ستنبئک ابنتک بتظافر امتک علی حغمها، آپ کی بیٹی عنقریب آپ کو بتائے گی کہ اس امت نے کس طرح ایک ساتھ مل کر میری آپ کی بیٹی کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں۔ فَأَحْفِحَ السُّؤَالِ، یہ جملہ بہت دردناک ہے۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ فَأَحْفِحَ السُّؤَالِ، اصرار کرنا، زہرا سے پوچھنا، چونکہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی بڑی صابر ہے، آپ کی بیٹی بڑی باحیا ہے، اس نے مجھے بھی مرتے دم تک اپنی ٹوٹی پسلیوں کی خبر نہ دی، یا رسول اللہ آپ کو بھی اپنے غم نہ بتا پائے گی۔ احفظ السؤال، سوال کرنا، اصرار کے ساتھ پوچھنا، تو زہرا بتائے گی کہ کس طرح تیری امت نے در و دیوار کے اندر محسن کو شہید کیا، پسلیوں کو زخمی کیا، پسلیوں کو توڑا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ تمام شہدائے ملت کے درجات بلند فرما۔ شہید رہبر معظم کے درجات بلند ہے، بلند تر فرما۔ ان کے صدقے میں ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ تعلیمات اہل بیت سے مزین فرما۔ عالم با عمل بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ایران کی مدد فرما۔ پروردگارہ باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ماتم